کہ زمین سے خالص سونا نکالا جائے اور ہمارے تخت کے سامنے کا پورا میدان وہ سونے کا بنا دیا جائے. اور انہوں نے اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے پورے میدان کو خالص سونے کا بنا دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سونے کا تو بنا دیا مگر ان کو بتلاؤ کہ ہمارے ہاں سونے کی حیثیت کیا ہے. ہمارے ہاں سونے کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے ہاں سونے کی اور مٹی کی حیثیت برابر ہے. ہم نے عرض کیا کہ داعی کی آزمائش مال سے ہوتی ہے. داعی کی آزمائش مال سے ہوتی ہے. نبی کی آزمائش بھی مال سے ہوتی ہے. نبی کی آزمائش بھی مال سے ہوتی ہے. ان پر مال پیش کر کے دیکھو, اگر یہ قبول کر لیں تو بادشاہ ہیں اور رد کر دیں تو نبی ہیں. ایک کافرہ عورت بھی یہ جانتی تھی کہ بادشاہ میں اور نبی میں کیا فرق ہے. ایک کافرہ عورت وہ بھی جانتی تھی کہ نبی اور بادشاہ میں کیا فرق ہے. بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت میں فرق کے لیے آزمانے کے واسطے ہدیہ بھیجا. آزمانے کے لیے ہدیہ بھیجا کہ میں ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں, ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. اگر نبی ہیں تو ہدیہ رد کر دیں گے اور اگر بادشاہ ہیں تو قبول کر لیں گے, کیونکہ بادشاہوں کے دل فقیر ہوتے ہیں, ان کے خزانے مالدار ہوتے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کے خزانے فقیر ہوتے ہیں, ان کے دل بادشاہ ہوتے ہیں, دل غنی ہوتے ہیں. یہ فرق ہے. یہ جس آدمی مال کی طلب ہے وہ فقیر ہے, اور جس میں مال سے استغنا ہے وہ مالدار ہے. اس لیے اگر سمجھتے تھے اصل فقر دل کا فقر ہے, اصل غنا دل کا غنا ہے. غنا القلب, کہ اصل غنا دل کا غنا ہے اور اصل فقر دل کا فقر ہے. چنانچہ بلقیس نے آزمانے کے لیے کہ نبی ہے یا بادشاہ, سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجا. اللہ نے بتا دیا کہ ہدیے میں یہ سامان آ رہا ہے. سب سے قیمتی ہدیہ جو تھا اس ہدیے میں سب سے قیمتی ہدیہ جو تھا وہ ایک سونے کی اینٹ تھی, جو ٹھوس خالص سونا, ایک اینٹ سونے کی وہ بھیجی گئی تھی ہدیے میں. جب پتہ چلا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہاں سے ہدیے میں سونے کی اینٹ آ رہی ہے, ہدیے میں سونے کی اینٹ آ رہی ہے, تو انہوں نے حکم دیا جنات کو کہ زمین سے خالص سونا نکالا جائے اور ہمارے تخت کے سامنے کا پورا میدان وہ سونے کا بنا دیا جائے. اور انہوں نے اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے پورے میدان کو خالص سونے کا بنا دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سونے کا تو بنا دیا مگر ان کو بتلاؤ کہ ہمارے ہاں سونے کی حیثیت کیا ہے. ہمارے ہاں سونے کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے ہاں سونے کی اور مٹی کی حیثیت برابر ہے. جس طرح مٹی پر مویشی باندھے جاتے ہیں, اس طرح سونے کے فرش پر مویشی باندھ دو. سونے کے فرش پر مویشی باندھ دو, سونے کے فرش پر مویشی باندھو, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے یہاں سونا اور مٹی دونوں برابر ہے. زمین سے مٹی, زمین سے لوہا, زمین سے تانبا, زمین سے سونا, یہ ساری چیزیں برابر ہیں. چنانچہ انہوں نے یہی کیا کہ وہ سونے کے فرش بنا کر اس پر مویشی باندھ دیے جو اس پر گوبر کر رہے تھے اور اس پر پیشاب کر رہے تھے.
یہ فرمایا کہ دیکھو ان کے آنے کا جو راستہ ہے، ان کے آنے کا جو راستہ ہے، جو راستہ ان کے آنے کے لیے بنایا گیا ہے دربار میں داخل ہونے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے، وہاں اتنی جگہ خالی چھوڑ دینا جتنی بڑی یہ اینٹ لے کر آ رہے ہیں، بڑی اینٹ یہ لے کر، بہت اہم بات ہے۔ میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ تمہارے اجتماعات کے لیے یا مالدار لوگ آ کر یہ کہیں کہ لو بھائی یہ مال لے لو، کسی کام میں استعمال کر لو، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مال لے کر خرچ کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مال کے مصارف بتلائیں، لوگوں کو مال کے مصارف بتانا ہمارا کام ہے، مال جمع کر کے خرچ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، مال جمع کر کے خرچ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ لا بھائی ہمیں مال دو ہم خرچ کر دیں گے، نہیں نا، ہم خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتے، اس لیے کہ حدیث کا لفظ کا ٹکڑا ہے من حوسب فقد ہلک، من حوسب فقد ہلک، جس حساب لے گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، آخرت میں اللہ حساب لے تو بھی ہلاکت، اور دنیا میں لوگ کہیں بھائی وہ مال آیا تھا کیا ہوا، بس سمجھ لو کہ ہلاکت آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم لوگ مال کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد ختم ہو چکا، یہ بہت اہم بات ہے، مال اعتماد ختم کر دیتا ہے، مال اعتماد ختم کر، کیونکہ مال خیانت کی چیز ہے، مال خیانت کی چیز ہے، تو جہاں مال آئے گا وہاں خیانت کا خیال آئے گا، پکی بات ہے، جہاں مال آئے گا وہاں خیانت کا خیال آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مالداروں کو اس سے مایوس کرو کہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے جو لوگوں کا مال لے لیں گے وہ ان کی جان نہیں لے سکیں گے، بالکل، جتنا ہم کمزور پڑ جائیں گے محسنین کی تشکیل میں، محسنین کی تشکیل کرنے میں ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محسن اپنے مال کے احسان سے غالب آ جائے گا، یہ عجیب اصول ہے، محسن مخلص پر غالب آ جاتا ہے۔ جی ہاں، جو مال خرچ کرتے ہیں نا، جو مال خرچ کرتے ہیں، جان، میری بات بہت ضروری ہے سمجھنا، جو مال خرچ کرتے ہیں اور جان نہیں لگاتے کام میں، وہ کام میں دخل دیتے ہیں، کام میں دخل دیتے ہیں کہ بھئی یوں نہیں یوں کرو، کیوں کبھی یوں سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ہمارے مال سے چل رہا تو جس طرح ہم کہیں اس طرح ان کو کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں سچی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کا فرش بن رہا تھا، مسجد کا حوض بن رہا تھا، حضرت تھانوی کی مسجد کا حوض بن رہا، تعمیر ہو رہی۔ ایک مالدار کہیں سے آیا، کہنے لگا حضرت حوض بن رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی اس میں حصہ ہو جائے۔ حضرت نے منع کیا، انہوں نے اصرار کیا، حضرت نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، تحقیق کی کیسا مال ہے، کیا کرتے ہو؟ یہ مال ہے، حلال مال ہے، بالکل اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا ہوں آپ کی مسجد کی حوض کی تعمیر میں۔ حضرت نے قبول فرما لیا۔ دوپہر پر لیتے قیلولے کے لیے تو جھگڑے کی آواز آئی، کچھ آپس میں بحث ہو رہی تھی، ایک کہتا تھا کہ نہیں ایسے بنے گا، حضرت نے ایسے فرمایا، ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، جیسے میں کہہ رہا ایسے بناؤ، جیسے میں کہہ رہا ایسے بناؤ، اسے نالی کو یہاں سے ایسے گھماؤ۔ دیکھا حضرت نے، دیکھا جہاں کے آخر کون ہے یہ، تو دیکھا تو وہی مالدار جو مال لے کر آیا تھا، وہ مستری سے کہہ رہا تھا جس طرح میں کہہ رہا ایسے بناؤ، میں کہہ رہا حضرت اس طرح جس طرح میں کہہ رہا ایسے بناؤ۔ کیوں؟ کہ اس کو مداخلت پر آمادہ جو کیا ہے اس کے مال نے آمادہ کیا ہے،
میری بات توجہ چاہتی ہے، میری بات توجہ چاہتی ہے۔ اس نے کہا دیکھو جس طرح میں کہہ رہا ایسے بناؤ۔ حضرت اندر گئے، خاموشی سے پیسے نکالے اس کے دیے ہوئے، لا کے اس کو واپس کیے کہ لو بھائی تم نے پیسے لو جاؤ۔ کیا بات ہو گئی؟ رد علیہ المال، ہمیں کیا بات ہو گئی کہ بھائی تم تو ہمارے کام میں دخل دینے لگے، تھوڑے سے پیسے دے کر تو ہمارے کام میں دخل دینے لگے، لو بھائی اپنا مال لوٹو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نبوت کا مزاج ہے کہ وہ جان کا مطالبہ کرتے ہیں، مال کا مطالبہ نہیں کرتے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے پورا فرش بنوایا سونے کا اور اس پر مویشی چھڑوا دیا، اور جو آنے کا راستہ تھا ہدیہ لے کر آنے والوں کے، ان کے راستے میں اتنی جگہ جتنی بڑی اینٹ آ رہی تھی اتنی جگہ خالی چھوڑ دی۔ جو پورا فرش سونے کا بنوائے انہیں ایک اینٹ کی کیا ضرورت کہ بھائی وہ اینٹ یہاں لگا لیں گے، ظاہر بات ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں اس کی۔ آخر کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایسی باتیں الہام فرماتے ہیں جس سے نبیوں کو آزمانے والے خود رسوا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جب عید لے کر آئے کہ اتنی جگہ یہاں خالی تھی جتنی بڑی عید لے کر آ رہے تھے، تو یہ خیال ہوا کہ اس اینٹ کو یہیں چھوڑ دینا چاہیے ہدیہ پیش کرنے سے پہلے، ورنہ ہم پر الزام لگے گا کہ چرا کے لے جا رہے تھے یہاں سے۔ سوچو، سوچ سکے کہاں گیا السلام کا خیال؟ یہ بالکل اس اینٹ کے برابر جتنی بڑی اینٹ وہاں سے آ رہی ہے اتنی جگہ فرش میں خالی چھوڑ دو۔ کہ اگر یہ اینٹ ہم لے کے آگے بڑھے تو ہمارے بادشاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں چور بنا دیا جائے گا، ہمیں چور بنا دیا جائے گا کہ جی انہوں نے یہاں سے اینٹ اٹھائی ہے، تم لاکھ منع کرو گے ہم تو ہدیہ لائے تھے، تمہارے ہدیے کو کون قدر کرے گا یہاں جہاں پوری زمین سونے کی بنی ہوئی ہو۔ ہاں یہ تھی بات کہ داعی تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لے کر مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے، تو ہمیں تمہارے ہدیے کی کیا ضرورت ہے؟ بل انتم بہدیتکم تفرحون، جاؤ اپنے ہدیوں سے تم خود ہی خوش ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے؟ اپنے خزانوں سے تعلق دیا ہوا ہے نا۔ اب تمہاری عید کی، تمہارے ہدیے کی کیا حیثیت ہے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ جاننا ہی چاہتی تھی کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ نبی ہیں تو رد کر دیں گے، بادشاہ ہیں تو مال قبول کر لیں گے۔ دکھلایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں یہاں نبوت ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزو کہ آزمائش مال سے ہوگی، آزمائش معاصر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیچڑ کا پھسلا ہوا تو کھڑا ہو سکتا ہے، مال کا پھسلنے والا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیچڑ کا پھسلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے، جو پانی کی کیچڑ میں پھسل گیا وہ تو کھڑا ہو جائے گا، لیکن جو مال کی کیچڑ میں پھسل گیا وہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ کوئی کتنا بھی مخلص ہو لیکن مال سے احسان کرنے والے ان پر غالب آ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ استقبال کا دور یہ مال کا دور ہے۔ جب لوگ اپنا مال لے کر آویں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کہیں کہ نہیں، ہمیں مال کی نہیں، آپ کی جان کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب یہ خیال پیدا ہو جائے گا دل میں کہ کام کے تقاضوں کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو
اعمال سے لوگوں کا یقین پوری طرح ہٹ جائے گا. مال سے پھر اعمال سے یقین پوری طرح ہٹ جائے گا. اگر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مال کی ضرورت ہے. یہ صاحب کو ملفوظات پڑھ رہا تھا, اس میں ہے کہ اجتماعات کام کے لیے مضر ہیں اور کام کا جز نہیں. اجتماعات کام کا جز نہیں اور کام کے لیے مضر ہیں. میں نے غور کیا کہ کیا مضر ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب اجتماع میں انتظام اثر ہو جائے گا تو پھر اعمال اثر نہیں ہوں گے, مال اثر ہو جائے گا. یہاں کہ مال سے انتظام ہوتا ہے, مال سے انتظام ہوتا ہے, پھر اعمال اثر نہیں ہوں گے, پھر مال اثر ہوگا. چنانچہ میرے دوستوں بات یہ ہے کہ استقبال کا زمانہ یہ فتنے کا زمانہ ہے, اور سب سے بڑا فتنہ مال ہے. بڑا فتنہ مال ہے کہ مال کے رد کرنے کا زمانہ ہے, تاکہ امت سمجھ لے. کیونکہ فتوحات کا زمانہ فقر کے زمانوں کی تکان اتارنے کے لیے نہیں ہے. فتوحات کا زمانہ فقر کے زمانے کی تکان اتارنے کے لیے نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, بلکہ کیونکہ فتوحات کا زمانہ جو ہے وہ غیروں پر خرچ کرنے کا زمانہ ہے. غیروں پر خرچ کرنے کا زمانہ ہے. جب اللہ رب العزت تمہیں فتوحات دیں تمہاری محنت پر, تو تمہیں چاہیے کہ تم اس آنے والے مال کو دوسروں پر خرچ کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں جتنا مال آیا سارا مال خرچ کر دیا مشرکین پر, طلقاء پر. ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے. کتنے؟ 100 اونٹ ایک مشرک کو. 100 اونٹ. یہ بتلانے کے لیے کہ فتوحات کے زمانے میں مال اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے فتوحات نہیں ہوئے, بلکہ اس لیے ہم نے تمہیں دیا ہے ان سے لے کر تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم یہ مال انہی پہ خرچ کر دو جن سے ملا ہے. عجیب بات ہے, آپ دیکھیے تو صحیح. یہ نہیں کہ جو غیروں سے ملا اپنے پہ خرچ کرتے. انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا, روایت میں ہے 1 چونی بھی انصار کو نہیں دی. سارا مال خرچ کیا مہاجرین پر اور مشرکین پر, انصار کو کچھ نہیں دیا. یہ بتانے کے لیے کہ کام کرنے والوں کو اللہ کا رسول چاہیے, مال نہیں چاہیے. ان میں کوئی نیا آدمی تھا کوئی انصار میں, اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ بھائی اب تو, اور وہ بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دینے کے لیے نہیں تھا, بلکہ بات یہ ہے کہ اردو کی ایک مثال ہے, محبت ہزار بدگمانی. محبت ہزار بدگمانی. جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس سے بدگمانی بھی اتنی آسان ہوتی ہے. اتنی محبت آپ سے انصار کو کہ اس محبت نے یہ بات کہلوائی کہ شاید مہاجرین سے محبت زیادہ ہے, ہم سے محبت کم ہے, مہاجرین سے محبت زیادہ ہے, اس لیے سارا مال آپ نے مہاجرین کو دے دیا, ہمیں نہیں دیا. یہ بات محبت میں آئی. سنو میری بات توجہ سے. اور یہ بات بھی مال کی محبت میں نہیں آئی, نبی کی محبت میں آئی. اور وہ بھی ایک نئے انصاری صحابی تھے جنہوں نے یہ بات کہہ دی. اتنا کہا اور وہ بات آپ تک پہنچ گئی. آپ نے سارے انصار کو جمع کیا, فرمایا مہاجرین میں سے ایک بھی نہ ہو, سب انصار ہوں. آپ تشریف لے گئے انصار میں, فرمایا انصار سے دیکھو تم کہہ سکتے ہو
کہ مہاجرین نے تمہیں نکالا مکے سے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، انہوں نے آپ کی مدد نہیں کی، ہم نے آپ کی مدد کی۔ فرمایا انصار تم کہہ سکتے ہو، تمہیں آج کہنے کا حق ہے، تم کہہ سکتے ہو، تمہیں کہنے کا حق ہے۔ انصار سے آپ نے فرمایا کیا انصار تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے جتنے مکے والے ہیں، مشرکین ہیں یا طلقاء ہیں، نو مسلم ہیں، یہ سب کے سب تو اپنے گھروں میں مویشی لے جائیں اور اونٹ اور بکریاں لے جائیں، اور تم اپنے گھر میں اللہ اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ انصار روئے ہچکیوں سے اور رو کر یہ کہا کہ ہاں ہم اللہ اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں۔ تو مجھے یہ خبر پہنچی ہے، انصار نے کہا پرانوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، کسی نئے آدمی نے کہی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات کوئی نیا آدمی ہی کرے گا، پرانا کوئی نہیں کرے گا، پرانا کوئی نہیں کرے گا۔ میں نے عرض کی ایک بات کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اس لیے فرمایا کہ جب تم لوگوں کی جب تک جان لیتے رہو گے ان کا مال صحیح استعمال ہوتا رہے گا، جب تم مال لینے لگو گے تو پھر تمہارا اختیار ان کی جان سے ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ شریعت میں بھی مالی عبادت عام نہیں ہے، شریعت میں مالی عبادت عام نہیں ہے، اور شریعت میں مالی عبادت مشروط ہے، شریعت میں مالی عبادت مشروط ہے، شریعت میں مالی عبادت مشروط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس انتظام اور مال ہو، زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس مال ہو، یہ دونوں عبادتیں مالی عبادتیں ہیں، سب پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہے، لیکن جانی عبادت عام ہے، نماز اور روزہ سب پر فرض ہے، نماز اور روزہ سب پر فرض ہے۔ جس طرح شریعت میں جانی عبادت عام ہے اس طرح دعوت میں بھی جانی عبادت عام ہے، یہ بھی کہنا چاہتا۔ شریعت میں جس طرح جانی عبادت عام ہے اور غیر مشروط ہے، ننگے آدمی پر بھی نماز فرض ہے، بس کپڑا نہیں ہے اس کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کپڑا نہیں ہے میں نماز کیسے پڑھوں، یہ نہیں، کپڑا نہیں ہے مگر جسم تو ہے، دیکھو تو صحیح، جو کپڑا بدن کو چھپانے کے لیے ہے اگر اتنا کپڑا بھی نہیں ہے تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تیرے بدن سے متعلق ہے، کپڑے سے متعلق نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ مال خارجی چیز ہے، تو زکوٰۃ کا فرض کے بعد مال ہو اور حج کا فرض ہے اس کے پاس مال ہو، سیدھی بات ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو حج اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن روزہ اور نماز سب پر فرض ہے، کیونکہ یہ دونوں محض جانی عبادت ہیں، محض دونوں جانی عبادت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے آزمائش کہ اللہ رب العزت داعی کو مال سے بھی آزماتے ہیں، اللہ داعی کو مال سے آزماتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ مال کے رد کرنے کا مزاج بنائیں، مال کے رد کرنے کا مزاج بنائیں، اس لیے کہ کام کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سب کے سب تقاضے جسم سے متعلق ہیں۔ سمجھتے تھے ملک و مال سے نہ اسلام کوئی پھیلا ہے نہ آئندہ کبھی پھیلے گا، ملک و مال سے اسلام نہ کبھی پھیلا ہے نہ آئندہ کبھی پھیلے گا، اسلام کے پھیلنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں۔ اس لیے دوستو عزیزوں ایک آزمائش تو آتی ہے مال کے راستے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو احکام لاتے ہیں وہ احکام اللہ تعالی حالات اور مزاج کے خلاف لاتے ہیں،
حالات اور مزاج کے خلاف لاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کام میں چلتے ہوئے اطاعت کتنی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے احکام لے آتے ہیں اطاعت میں آزمانے کے لیے، اطاعت میں آزمانے کے لیے، اطاعت میں آزمانے کے لیے ایسے حالات لاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب مال کا دور آیا تو خلفائے راشدین نے سب سے زیادہ اپنے عملے کو مال سے ڈرایا، خوش نہیں ہے مال کے آنے سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب حضرت عمر نے مال بھیجا، حضرت عمر نے مال بھیجا حضرت عائشہ کے پاس، تو عائشہ نے کہلوایا کہ یہ آپ نے مال کی تقسیم میرے ذمہ کر دی، میں عورت گھر میں رہنے والی، مجھے کیا معلوم لوگوں کا حالات کیا ہیں، اور پھر میں گھر میں رہ کر عورت، میں گھروں میں یہ مال کیسے تقسیم کروں گی؟ یہ جو آپ نے تقسیم کرنے کے لیے مال مجھے بھیج دیا۔ حضرت عمر نے کہلوایا کہ نہیں، یہ مال میں نے آپ کے ذمہ تقسیم کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ تو آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ حضرت زینب حضرت عائشہ دونوں نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ، اب عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، اب تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ اب مال آنے لگا ہے، اب تو ہمیں دنیا سے، دونوں نے دعا کی، حضرت زینب نے بھی حضرت عائشہ نے بھی، دونوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، اب تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ کی شان، دعا دونوں نے کی مگر حضرت زینب کی قبول ہوگی، حضرت زینب کی قبول ہو گئی۔ اگلے سال حضرت عمر کے پاس مال آنے سے پہلے حضرت زینب دنیا سے چلی گئی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کوئی اختیار دے دیا تھا، اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا تھا کہ تمہیں اختیار ہے، اگر مال چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہارے لیے بہتر سے بہتر کپڑے، بہتر سے بہتر کھانے، بہتر سے بہتر آرام اور راحت کا تمہارا انتظام کر دوں، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں بڑی بڑی جنتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے، ایک چیز ملے گی، یا دنیا میں لے لو یا آخرت میں، دنیا میں لے لو یا آخرت میں، ایک جگہ ملے گا، یا دنیا میں لے لو یا آخرت میں لے لو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تنگ آ گئے فقر سے اور تنگی سے، داماد ہوتے ہوئے خود تو شرم آئی سوال کرنے سے، استحال انہ ختم بیسألہ عن المال، حضرت فاطمہ سے کہا دیکھو تم بیٹی ہو، چہیتی ہو، تم جا کر غلام بھی لے آؤ، اور بکری بھی آئی ہیں ہمارے غنیمت میں، بکری بھی لے آؤ، بکری بھی لے آؤ اور غلام بھی لے آؤ۔ راستے میں سوچتی ہوئی جا رہی تھی حضرت فاطمہ کہ میں یوں کہوں گی کہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیں پیٹ بھر جاوے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں، اور انسان کو ظاہر بات ہے کہ غذا کی مال کی ضرورت ہے، ہم فرشتے تو ہیں نہیں۔ یہ سوچتی جا رہی تھی، جا کر یہی سوال کیا، عرض کیا کہ ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اللہ کی شان، جس چیز سے حضرت فاطمہ انکار کرنے جا رہی تھی، آپ نے وہی چیز کے لیے تجویز کر دی، خود سوچتی ہوئی جا رہی تھی اور جا کر یہی کہا ہے کہ ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، ہمیں انسانوں والی غذا چاہیے، ہمیں انسانوں والی غذا چاہیے، ہمیں تسبیح تحلیل تحمید تکبیر
یہ تو فرشتوں کی غذا ہے، اس سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، مگر ہمارا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا، ہمیں تو کھانے کے لیے چاہیے۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ، دو چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی، دو چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی، دو چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی، یا تو بکریاں اور غلام لے لو، یا ابھی ابھی جبرائیل مجھے کچھ کلمات سکھلا کر گئے ہیں، تازہ تازہ، ابھی ابھی تازہ تازہ کلمات جبرائیل سکھلا کر گئے ہیں، یہ کلمات لے لو۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ چھوڑیے بکریاں اور غلام، آپ تو مجھے وہ کلمات دے دیے جبرائیل سکھلا کر گئے۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، یہ کلمات سنے، یاد کیے، اور اسی طرح خالی ہاتھ واپس۔ حضرت علی نے دیکھا دور سے، پوچھا ماورا کیا فاطمہ، کیا لے کے آئی؟ کہنے لگی کہ میں تو کلمات لے آئی جبرائیل نے ابھی آپ کو سکھلائے، حالانکہ جا کر یہ کہا تھا کہ مجھے ہمیں کلمات نہیں چاہیے، مجھے کھانے کے لیے کھانا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا فاطمہ یہ تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، گئی چیز دنیا کے لیے اور آخرت لے کر آئی۔ یہ میں نے آج کیا کہ مزاج بنانا پڑا باقاعدہ، بیٹیوں کا بھی بیویوں کا بھی۔ میرے دوستوں عزیزوں، اس طرح خلفائے راشدین نے اپنے متعلقین کا مزاج بھی یہ بنایا تھا۔